شان رسالت میں گستاخی بہت ہی نازیبا حرکت ہے۔ اگر ہم دیش بھکتی کی، وطن دوستی کی بات کرتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے گزارش کی ہے ایسے تمام لوگوں سے جو ٹی وی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں مسلمان، ایسی سمت بنائی جاتی ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہ جس کی وجہ سے لاقانونیت کی راہ اختیار کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اگنی پتھ کو لے کر پورے ملک کے مختلف حصوں میں جو قانون اس ملک میں بنا ہوا ہے عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں، عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں۔ جس مذہب کی جو تعلیم ہے اس کو اس مذہب کے لوگ اور اس کے اسکالر سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آداب ناظرین، ملی ڈیجس کے خصوصی ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں، اس وقت ہم مالیگاؤں شہر میں موجود ہیں۔ یہ شہر گنبدوں اور میناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کی عوام نے جنگ آزادی میں انگریزی بغاوت کو کچلنے میں اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو ہم اس تعلق سے آج بات کریں گے جو بھارت کی سیاسی حالت چل رہی ہے، جہاں مسلمانوں کو ایک طرفہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں نوپور شرما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میں جو گستاخی کی، اس کے بعد کافی بوال مچا۔ تو اس تعلق سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نیشنل سیکریٹری عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلے ہمارے ملی ڈیجس میں سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جو نوپور شرما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس تعلق سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کیا کہنا ہے؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پر اپنا بیان جاری کیا تھا کہ یہ ایسی حرکت ہے جو کسی بھی جمہوری ملک میں پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کی رحمت انسانوں بلکہ جانوروں تک پہنچی ہوئی ہے، اور آپ ساری کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا یا ان کے خلاف ایسی باتیں کہنا جو کسی شریف انسان کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی ہیں، کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ شان رسالت میں گستاخی بہت ہی نازیبا حرکت ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تازہ ترین بیان ہمارے امور خارجہ سے متعلق ذمہ داران کا آیا ہے کہ جو حرکت ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھارت کی ساکھ گری ہے، اور بھارت کو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی عزت پر حرف آیا ہے۔ تو ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے ہمارے ملک کی ساکھ گرے، ہمارے ملک کا وقار خطرے میں پڑے، اس سے بھی لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم دیش بھکتی کی، وطن دوستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے کسی جملے سے ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ تو مولانا، حال ہی میں مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ایک سرکولر جاری کر کے کہا تھا کہ جو بھی ٹی وی چینل پہ مسلم نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کو اس میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی ہاں، اصل میں بنیادی طریقے پر ایسی سمت بنائی جاتی ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہ جس کی وجہ سے دو طبقوں کے درمیان مزید دوری پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جو حضرات جا رہے ہیں ان کو تیش دلا کر عموماً ایسی باتیں کہلوائی جاتی ہیں کہ جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے گزارش کی ہے ایسے تمام لوگوں سے جو ٹی وی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں مسلمان کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو رخ بنا ہے ٹی وی چینلز کا وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح کی بحث ہوتی ہے، کس رخ پر چیزوں کو لے جایا جاتا ہے اور کس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو مولانا، جو حالات یو پی میں چل رہے ہیں، خاص کر جو مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنا کر انہیں بلڈوز کیا جا رہا ہے، یعنی گرایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوری ملک میں اور جہاں قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، لاقانونیت کی راہ اختیار کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کسی خاص طبقے کو
اس کے کسی عمل کی بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں یا اس کے گھر کو گرا رہے ہیں اور خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اور ایسی حرکتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ابھی جب اگنی پتھ کو لے کر پورے ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج ہوا، ٹرینیں جلائی گئیں، بہت سارا نقصان ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر بہت ہی ذمہ دار قسم کے حضرات نے اور پولیس کے اعلیٰ افیسران نے یہ کہا کہ احتجاج کرنے والے ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے، یہ ہمارے بچے ہیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے جو اپنے حق کے لیے مسلمانوں میں سے آواز اٹھاتے ہیں؟ جو مسلمانوں میں سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دے رہے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دوہرا پیمانہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جی مولانا، جو آئے دن مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص کر مساجد کو لے کر کہیں مندر، کہیں کوئی بھگوان پیدا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، حال ہی میں گیان اوپی مسجد کو لے کر کافی بڑا ایشو بنایا گیا، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جو قانون اس ملک میں بنا ہوا ہے عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں، اس قانون پر عمل کرنا چاہیے، اور اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ 1947 میں جو عبادت گاہ جس حیثیت میں ہے اسی حیثیت میں اس کو باقی رکھا جائے۔ تو اب جب یہ قانون ہے تو اب اس میں دخل اندازی کرنا یا عدالتوں کا بھی ایسی عبادت گاہوں کے سلسلے میں دائر کیے گئے کیس کو قبول کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں۔ مولانا، آئے دن مسلم پرسنل لا بورڈ میں حکومت کی جانب سے کہیں نہ کہیں اس کے اندر انوالومنٹ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ٹرپل طلاق کا معاملہ لیجئے یا حجاب، کرناٹک کا حجاب کا مسئلہ لیجئے، جہاں ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں حجاب لازمی جز نہیں ہے، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جس مذہب کی جو تعلیم ہے اس کو اس مذہب کے لوگ اور اس کے اسکالر سے ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو انہی لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے لوگ اس میں رائے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح رائے نہ ہو، اس لیے مذہب کی تعلیم کیا ہے اس مذہب کے لوگوں سے، اور جو اس مذہب کی بنیادی کتاب ہے یا اس کی تعلیمات ہیں اس کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے، تو میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔